بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما۔ یہ سورہ بقرہ، اس کی آیت 1 اور 2 دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اس کی الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ سب واقف ہیں کہ یہ حروف جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ ان کا معنی جانتا ہے، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی ہمیں کنوے نہیں کیا گیا۔ اور یہ ان کے متعلق تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں غالباً اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کو وہ مقام نبوت پہ سرفراز ہوئے، تو تب شاید لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے حروف مقطعات بولے جاتے تھے، کیونکہ تب جو قریش تھے انہوں نے ان چیزوں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ کیوں حروف بولے جاتے ہیں۔ غالباً ان کے ہاں یہ ایک فیشن رہا ہوگا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ورڈ بول دیے جاتے، تو اس وجہ سے یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ نازل ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے متعلق، جو صحیح حقیقت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوئی۔ اچھا ہے، یہ سیکنڈ آیت ہے ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ ذالکہ یہ الکتاب وہ خاص کتاب، الف لام لگا کے اس کو نکرہ سے معرفہ بنا دیا گیا ہے۔ الکتاب وہ خاص کتاب، یعنی یہاں پہ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک الکتاب یہ ہے وہ کتاب، لا ریب لا نہیں، ریب شک، فی میں ہی اس میں نہیں ہے کوئی شک، اس میں ہدن ہدایت ہے، لی کے لیے، المتقین متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں جو متقی ہیں، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور جو اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ سنوارنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جب کہتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ ایک دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا پہلے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو کہ تمام عالمین کا رب ہے۔ اس نے ہمارا پہلے تعارف ہمیں یہ کہہ کے بتا کے کروایا کہ وہ تمام جو عالمین ہیں ان کا رب ہے اور وہ یوم دین کا بھی مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم نے کس طریقے سے اسے دعا کرنی ہے۔ ہمیں بتایا کہ ہم نے کہنا ہے یا صرف تیری نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ خاص اسی کے لیے ہو اور کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہ ہو۔ وَإِيَّاكَ کا صرف تجھ سے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عبادت ہم اس کی کریں، ہم اس کو بتائیں، ہم خلوص دل سے اس دل کو تسلیم کریں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر جس کی عبادت بندہ کرتا ہے تو وہ اپنے مشکل وقت میں یا آسان وقت میں ہر وقت وہ اسی کی مدد مانگتا ہے۔ تو اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اسی سے مدد مانگنی ہے۔ پھر آگے اہدنا، یہ دعا ہے، بہت خوبصورت دعا۔ اہدی، ہدایت دینا ہم کو، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو یہ ہے اہدنا، جو ہدایت مانگی ہے پہلے میں، دعا ایک مانگی ہے ہم نے اللہ سے، تو یہ اس ذالک الکتاب، یہ اس کی طرف اس کا ریفرنس ہے، یعنی یہ ریفر کر رہا ہے اس طرف، اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ دعا جو اہدنا مانگی گئی ہے یہ اس دعا کا جواب ہے کہ یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کسی قسم کا، یعنی وہ مکمل کتاب ہے، جامع کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں آپ کر سکتے، جو ان اٹ سیلف کمپلیٹ ہے، اپنے آپ میں مکمل جامع حیات ہے، مکمل جامع کتاب ہے جو پوری ہماری زندگی کے ہر معاملے کو، ہر پہلو کو اچھے طریقے سے احاطہ کرتی ہے، اچھے طریقے سے اسے ایکسپلین کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے متعلق اس میں رہنمائی موجود نہیں ہے۔ ہدل، تو یہ ہدایت ہے المتقین، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی یہ ہدایت ہے بیسیکلی، ویسے تو یہ سب کے لیے ہے قرآن، لیکن ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس سے ہدایت پانا چاہتے ہیں،
جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ان کے لیے صحیح اور غلط کا جاننا ضروری ہے، اور صحیح اور غلط کو جانیں گے تو ہی وہ صحیح راستے پہ چل سکیں گے، وہ صراط مستقیم کو پہچانیں گے تو ہی وہ اس کے اوپر اپنے قدم رکھ سکیں گے اور قدم ٹکا سکیں گے، اس پر چل کر وہ فلاح پا جائیں گے، وہ اس راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں گے اور اس مقام پر پہنچ جائیں گے جس مقام پر اللہ تعالیٰ انہیں پہنچانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، جس کی لیے ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ آخرت میں ان کا انجام بخیر ہوگا اور وہ بہت ہی خوبصورت انعامات سے نوازے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔